علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، ملعون اور ابلیس کے نافاق عزائم کا ترجمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جھوٹی دعوے داروں کے نہ صرف نشاندہی کر دی بلکہ ان کے تعداد بھی بیان فرما دی تھی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی 30 کذابون وفی روایت دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ میرے امت میں 30 اشخاص کذاب ہوگے، ان میں سے ہر ایک کذاب کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے خواہ کسی معنی میں ہو، وہ کافر، کاذب، مرتد اور خارج اسلام ہے۔ نیز جو شخص اس کفر کے ارتداد میں شک کرے یا اس سے مومن، مجتہد یا مجدد وغیرہ معنی ہو بھی کافر اور مرتد اور جہنمی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئی زمین کی ہر قوم اور ہر انسانی طبقے کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئی ہے، اور آپ کی لائی ہوئے کتاب قرآن کریم، قرآن مجید تمام آسمانی کتب کے احکام منسوخ کرنے والے اور آئندہ کے لیے تمام معمولات کے احکام اور قوانین میں جامع و معنی ہے۔ قرآن کریم تکمیل دین کا اعلان کرتا ہے، گویا انسانیت اپنے معراج کو پہنچ چکی ہے اور قرآن کریم انتہائی عروج پر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہ کسی نئی نبی کی حاجت، چنانچہ امت محمدیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انسانیت کی سفر حیات میں او منزل آپ پہنچی ہے کہ جب اس کا ذہن بالغ ہو گیا ہے اور اسے وہ مکمل ترین ضابطہ حیات دے دیا گیا، جس کے بعد آپ اس نہ کسی قانون کے احتیاج باقی رہی نہ کسی نئی پیغمبر کی تلاش۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ختم نبوت کا انکار محال ہے، اور یہ ایسا متفقہ علیہ عقیدہ ہے کہ خود عہد رسالت میں مسلم کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی تو اس کے جھوٹا ہونے میں ذرا بھی تعامل نہ کیا گیا، اور صدیق اکبر عہد خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جنگ کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کے بعد بھی جب اور جہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، امت مسلمہ نے متفقہ طور پر اسے جھوٹا قرار دیا اور اس کا قلع کم کرنے میں ہر ممکن کوشش کی۔ 1973 کے آئین میں پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والے کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ قیدیانی غیر مسلم ہے، قیدیانی اسلام کی بھی دشمن ہے، قیدیانی اسلام کے بھی دشمن ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرمایا اور قیدیانی اسلام کا بھی غدار ہے، پاکستان کا بھی غدار ہے، اسلام کا بھی غدار ہے اور پاکستان کا بھی غدار ہے۔ قیدیانی اسلام کے بھی دشمن ہے، مذہب کی بھی دشمن ہے، اور قیدیانی پاکستان کے بھی دشمن ہے، اور قیدیانی کے پشت پناہی عالم کفر کر رہی ہے۔ عالم کفر امت مسلمہ کا عظیم دشمن ہے۔ مرض الموت میں
حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ علیہ نے اپنے چرپائی اٹھائے اور دارالعلوم دیوبند کے مسجد کے محراب کے پاس رکھو کر آخری وصیت ارشاد فرمائے کہ تاریخ اسلام کا میں نے جس قدر مطالعہ کیا ہے اس کے بنیاد پر پوری یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام میں 1400 سال کے اندر قیدیانیت سے بڑھ کر کوئی فتنہ وجود میں نہیں آیا۔ مسلمانوں، اگر نجات اخروی اور شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہو تو مسلمانوں کے ایمان کو اس فتنے ارتداد سے بچاؤ۔ مسلمانوں کے ایمان کو اس فتنے ارتداد سے بچاؤ اور اپنی ساری قوتیں اس میں صرف کر ڈالو کہ یہ ایک ایسا جہاد ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ میں اس بدلے کا ضامن بنتا ہوں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنے حلقہ علمی میں بیٹھ کر فرماتے تھے کہ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ حدیث کی خدمت بھی اللہ کا دین ہے، قرآن کریم کی خدمت بھی بہت اہم خدمت ہے، فقہ کی خدمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، تبلیغ کرنا بھی بہت اہم کام ہے، لیکن ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ لیکن ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے، باقی چیزیں اقوال کا تحفظ ہے، اعمال کا تحفظ ہے، افعال کا تحفظ ہے، آپ کی سیرت کا تحفظ ہے، آپ کی صورت کا تحفظ ہے، آپ کی کردار کا تحفظ ہے، آپ کی ہدایت کا تحفظ ہے، لیکن ذات کا تحفظ ان سب سے اولا اور افضل ہے۔ 1953 کی تاریخ علامہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فتنہ قیدیانت کی تردید میں دن و رات ایک کیا، اور علامہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ مفسر القرآن 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں آپ کی گرفتاری ہوئے۔ گرفتاری کے موقع پر آپ نے فرمایا، علامہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جیل جانا کیا ہے؟ نبی آخر الزمان کی حرمت کے لیے جیل جانا کیا ہے؟ اگر سر کٹانے کی نبوت بھی آئے تو میں اس سے اپنے لیے عین سعادت سمجھو گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا خون ہمارے جان، ہمارا خون ہمارے جان، ختم نبوت پر قربان، ہمارا خون ہماری جان، ختم نبوت پر قربان، ہمارا خون ہماری جان، ختم نبوت پر قربان۔ لہذا ہم اس اجتماع کے توسط سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے قیدیانوں کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے یہ شریعت کا خلاف فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہے، اور جو 1973 کا آئین اور قانون ہے، اور جو 1973 کا آئین اور قانون ہے جس میں واضح لکھا گیا کہ قیدیانی نے اپنے آپ کو مسلمان کی سکتی ہے ورنہ اپنے مذہب کی۔ قاضی فائز صاحب، آپ نے یہ فیصلہ کسی بنیاد پر کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت،
गाजी पायज ईसा अपनी एक इसी बुनियाद पर किया कि आप पैगंबर की उम्मती नहीं है, कि आप मुसलमान नहीं है, कि आप पाकिस्तान के बाशिंदा नहीं है। या पायज ईसा साहब आपसे मुसलमानों की तारीफ भूल गई है। सुन लो चुप जस्टिस साहब, फायज ईसा साहब, हम खत्म नबूवत के जो चौकीदार है, हम खत्म नबूवत की पामाल से भी करेंगे, औलाद से भी करेंगे और अपने खून से भी खत्म नबूवत का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सब हाथ उठाओ, खत्म नबूवत का दिफा करेंगे या नहीं? सब उठाओ, खत्म नबूवत का दिफा करेंगे या नहीं? अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मेरा खत्म नबूवत पर ईमान है, मेरा सब कुछ उन्हीं पर भी कुर्बान है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब चिन्योटी दावत बरकातुहु मालिया से इल्तिमास करते हैं कि आए मौलाना जमालुद्दीन साहब उन्हें जुम्बा पहनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें नसीब फरमाए, इनके सोज़ो गुदास में और इजाफा फरमाए। इन्होंने जिस लहजे से बात की है उस दर्द दिल को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक ये आवाज़ जाना चाहती है, और रास्ते में कोई रुकावट है तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़ा से वो दूर हो जाए। हज़रत जिस सोज़ो गुदास में बात कर रहे थे उसी के दरमियान में सरगोदा से पूरा काफ़िला लेकर हमारे मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत क़ारी अहमद अली नदीम साहब तशरीफ़ लाए। दिल की अतः गहराइयों से हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बिला ताख़ीर आपके और आपके महबूब क़ायद के दरमियान में हाइल नहीं हो